بھی جناب اسپیکر میں نے اسے انتہائی شدید مذمت کے ساتھ رد کیا تھا کہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان دو چیزوں سے ہماری عوام غربت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر لے گی، یہ کیسا ویژن ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے اعداد و شمار اور آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اور آبادی کے وسائل کو بھی دیکھا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ تب بھی جناب اعلیٰ میں نے اس چیز کی مخالفت کی اور تب میں نے میرے بجٹ کی سپیچ میں یہ بائنڈنگ ابھی بھی موجود ہے، تب میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ مائکرو فنانسنگ طرز کے کچھ بینک قائم کرنے چاہیے جو کہ کچھ غریب لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو ہم قرضے دیں اور بغیر سود کے دیں، تاکہ یہ جو سستی روٹی کا پیسہ یا فوڈ اسٹیمپ کا پیسہ وہ ری سرکل، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ویژن ہونے چاہیے لیکن ان کا تسلسل جاری رہنا چاہیے، نہ کہ ہم خود ہی ان چیزوں کو بنائیں اور انہیں خود ہی اپنی سیاہی سے مٹا ڈالیں یا کسی افسر کی شاہی کے سیاہی سے مٹا ڈالیں، کیونکہ ابھی تک جتنا آگے میں بجٹ آپ کو بتاؤں گی مجھے تو لگتا ہے کسی افسر شاہی کی سیاہی سے لکھا جاتا ہے اور اسی پہ مٹا دیا جاتا ہے، ایوان تو صرف ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے جناب اعلیٰ۔ جناب اعلیٰ اس میں کہوں گی کہ جب انہوں نے یہ غربت کی بات کی تھی میں نے، تو انہوں نے یہ اس دفعہ مائکرو فنانسنگ کا جب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا کہ آپ کی جلد سے روزگار اسکیم کا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جی 20,000 روپے کے تک کے سود قرض دیے جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گزشتہ اسکیموں کی طرح کیا یہ اسکیم چلے گی جناب اسپیکر؟ جس طریقے سے اس اسکیم کو چلایا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی طرف سے ایوان سے، کیا اس کا طریقہ کار بتا سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک سیاسی بنیادوں پہ اسکیم تیار کی گئی ہے یا عوام کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے؟ جناب اسپیکر اگر ہم یہ ویژن دیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مچھلی کھانے کا نہیں بتانا، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتانا ہے، تو جناب اسپیکر پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویژن بھی کلیئر کرنا ہوگا اور اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ پھر میں کہوں گی کہ وقت کا ضائع مت کریں کہ اب وقت رہے گا کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں اس میں تجویز دینا چاہوں گی کیونکہ تنقید پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو یہاں پہ تجویز دوں گی کہ اس کے لیے 20,000 جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی اول ترجیح آپ دیہاتوں میں رکھیں، کیونکہ 20,000 سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سفید پوش شہری شہروں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دیہاتوں میں ایسی بہت ساری جو آبادیاں ہیں جو بے روزگاری کے لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہاں نوکریوں کی کمی ہے، ان امپلائمنٹ کافی ہے، تو اس سکیم کی اول ترجیح میری حکومت پنجاب سے ریکویسٹ ہوگی، ہمبل اپیل ہوگی کہ اس کی ترجیح ایک تو دیہاتوں کی طرف کریں اگر آپ نے اس سکیم کی تسلسل کو چلانا ہے اور عوام کو اگر ہم نے، لیکن اس کو پلیز سیاسی بنیادوں پہ مت رکھیے گا ورنہ یہ سکیم ان غریب عوام کے دلوں پہ ایک اور چھری اور ایک اور کانٹا چلانے کا مترتب ہوگا۔ جناب اعلیٰ کیونکہ ہمارے میں غربت کا مذاق بار بار اڑایا جا رہا ہے اور یہ کہیں ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم سب کو حق اور ناحق سب اس سیلاب میں بہہ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا سیلاب ہوگا جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، جس کو ہم سوچ نہیں کر رہے، جس کی ہم سمیل نہیں لے رہے۔ ہم اپنے اے سیوں میں اپنی پشتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک شاہی قلم سے لکھی جا رہے ہیں ان کی قسمت جمہوریت میں سمتی عوام کی آواز ہوتی ہے، جمہوریت کا مطلب عوام کی آواز ہے۔ جب یہ اسکیمیں بنتی ہیں ہاؤس کے اجلاس بلائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد وہی اسکیمیں ریوائز ہو جاتی ہیں، ادھر عوام کی آواز نہیں ہوتی، ادھر ایک افسر شاہی کی قلم چل رہی ہوتی ہے۔ جناب اعلیٰ اس کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کو میں کہوں گی کہ میری ایک بہت ہی ادنا سی اپوزیشن ممبر ہوں اور میرا ویژن شاید اتنا بڑا نہ ہو جو کہ اس کتاب میں بہت سارے ماشاءاللہ بہت ہی قابل احترام لیڈرز ہیں جن کے ویژنز کو بیان کیا گیا ہے۔ میں اپنا ویژن دینا چاہوں گی ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے، اس عوام کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ مائکرو فنانسنگ طرز کا ایک بینک قائم کیا جائے۔ اگر اس کو آپ نے عوامی اسکیم بنانا ہے تو، اگر اس کو سیاسی اسکیم بنانا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ٹاسک فورس بنے گی، ایک بہت بڑے لوگ آئیں گے اور